اگر اللہ آپ کا دل نہیں بدل رہا تو سمجھ جائیں اس نے قبولیت کا ارادہ کر لیا ہے۔ اللہ تو ناممکنات کو بھی ممکن بنا دیتا ہے، اور آپ ممکن کے لیے رو رہے ہیں، اور کیا پتہ آپ کو آخر میں وہی مل جائے جو آپ مانگتے رہے ہیں، صرف اس وجہ سے کہ آپ نے صبر کیا اور اللہ سے مانگنا نہیں چھوڑا۔ ایسا ہو سکتا ہے نا کہ اللہ نے آپ کو وہی عطا کرنا ہے جو آپ مانگ رہے ہو، لیکن اس سے پہلے وہ آپ سے بڑے بڑے کام لینا چاہتا ہو سکتا ہے نا کہ اللہ آپ کو اپنے قریب کرنا چاہتا ہو، تاکہ جب جب آپ اپنی خواہش پا بھی لیں تو اس رب کو بھول نہ جائیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے نا کہ وہ آپ کو آپ کی خواہش اس وقت عطا کرنا چاہتا جب آپ کو اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہو سکتا ہے نا کہ وہ آپ کو آپ کی خواہش کے علاوہ اور بھی بہت کچھ عطا کرنا چاہتا ہو۔ تو اس آزمائش کی گھڑی میں اپنے رب پر بھروسہ رکھیں، وہ آپ کو آپ کی من پسند چیز ہی عطا کرے گا، لیکن صحیح وقت پہ۔ اور یہ اس سے بہتر کون جان سکتا ہے جو ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ ایک دن آپ مسکراتے ہوئے بتا رہے ہوں گے کہ اللہ نے آپ کی دعا قبول کر لی، اور اس دن آپ سمجھ جائیں گے کہ صبر کا پھل کتنا میٹھا ہوتا ہے، اور اللہ پر توکل کرنے کا اجر کیسا ہوتا ہے۔ اور قریب ہی آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اگر اللہ تمہاری مقدر کا فیصلہ تمہارے ہاتھ میں بھی تھما دے، تب بھی تم اپنے لیے وہ نہیں سوچ سکتے جو اللہ نے تمہارے لیے سوچ رکھا ہے۔ اور پھر صبر کرو، کیونکہ اللہ جب تمہیں کنارے پر لا کھڑا کر لیتا ہے تب تمہیں تھام لیتا ہے یا اڑنا سکھا دیتا ہے۔ ہمیں سب سے زیادہ تکلیف اس وقت ہوتی ہے جب اللہ ہمیں کسی کے اصلی رنگ دکھاتا ہے اور ہم بار بار حقیقت کو ماننے سے انکار کرتے ہیں۔ نیت کتنی بھی اچھی ہو، دنیا تمہیں تمہارے دکھاوے سے جانتی ہے، اور دکھاوا کتنا بھی اچھا ہو، اللہ تم کو تمہاری نیت سے جانتا ہے۔ مقدر اتنی بار بدلتا ہے جتنی بار بندہ اللہ پاک سے رجوع کرتا ہے۔ قبولیت کا پہلا قدم کامل یقین ہے۔ اپنے ارادوں میں مخلص رہو، تم اللہ کی مدد کو اپنے ساتھ پاؤ گے۔ اللہ نے جو کچھ تیرا حصہ مقرر کر دیا ہے، اگر تو اس پر راضی رہے گا تو گویا تو ہی سب سے زیادہ مالدار شخص ہوگا۔ زندگی کسی کی بھی آسان نہیں ہوتی، زندگی کو آسان بنایا جاتا ہے پیار سے، خلوص سے، اپنائیت سے، اور سب سے بڑھ کر برداشت سے۔ جب انسان اپنے رب پر اس قدر بھروسہ کر لیتا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی بھی اس کی ضرورت پوری کرنے والا نہیں، تو اللہ بھی اپنے بندے کو مایوس نہیں لوٹاتا۔ جب اللہ کسی سے خوش ہوتا ہے تو اس کے لیے نیکی کرنا آسان اور گناہ مشکل بنا دیتا ہے۔ دعا دستک کی طرح ہوتی ہے، اور مسلسل دستک سے دروازہ کھل ہی جاتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بچو، کہ چھوٹے گناہ ہی بڑے گناہ کی طرف بلاتے ہیں۔ جس دن تمہیں قرآن سمجھ میں آ گیا، اس دن تمہارا نہ کوئی مسلک ہوگا، نہ کوئی فرقہ۔ لوگوں سے ڈرنا چھوڑ دو، کہ عزت اللہ دیتا ہے، لوگ نہیں۔
اللہ جب کسی کی مدد کرنا چاہتا ہے تو لامعلوم سے ایسے سبب بنا دیتا ہے کہ نہ ہونا بھی ہونا ہو جاتا ہے۔ محبت جب اللہ سے ہو جاتی ہے تو ملاقات کی تڑپ فجر سے شروع ہوتی ہے اور تہجد پر ختم ہوتی ہے۔ اللہ عز و جل اپنے بندے کے سب سے زیادہ نزدیک رات کے آخری حصے میں ہوتا ہے۔ اگر تم اس وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والوں میں شامل ہو سکتے ہو تو ضرور ہو جاؤ۔ قسمت تو اللہ نے لکھی ہے، پھر غلط تو ہو ہی نہیں سکتی ہے نا۔ ہمیں تو رب پر یقین رکھنا ہے، قسمت کو کبھی برا نہیں کہنا۔ دیکھنا تمہارا یہ یقین بہت جلد خوشخبری لائے گا۔ اللہ تمہاری ہر دعا قبول کر لے گا اور تم بہتر کے لیے روتے ہو۔ اللہ بہت کریم ہے، وہ جو کرتا ہے بہترین سے بڑھ کر کرتا ہے۔ تو جب تم تھکنے لگو تو یاد کرنا کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ راستہ جو تم نے چنا ہے یہ تم نے نہیں، اللہ نے تمہارے لیے چنا ہے۔